بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخلص ساتھی ہیں، اصلی ساتھی ہیں، ہم عقیدہ اور ہم سوچ ساتھی ہیں، ان سے براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو کی شکل میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے میرے بھائی مجھے دیکھیں، اور جو پیغام میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ اس کے اوپر غور کریں۔ یہ گویا میرا دوسرا کھلا خط ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے ایک خط لکھا تھا اپنے بھائیوں کو، اور اس کو میں نے شائع بھی کیا تھا۔ یہ ایک جو سجدہ تعظیمی کا شرک ہے، اس میں جو ثابت کیا گیا تھا کہ جماعت کو پٹری سے اتار دیا گیا ہے، اس کے اندر سجدہ تعظیمی کے شرک کو لایا گیا ہے، اور خاندان یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے پوری طرح جھکا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں ہاتھ پاؤں ناک ماتھا ٹیک کے، تو جب یہ چیز ان کے اندر آئی ہے تو بہرحال یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اوپر فتویٰ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بد عقیدہ ہیں، ایمان صحیح نہیں ہے ان کا۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک پورا جو خط لکھا ہے اس کو شائع بھی کیا تھا اس کتابچے کے آخر میں، اور اس کے بعد ایک نوٹ لکھا تھا کہ میرا یہ خط گزشتہ ایک سال سے، یعنی جب میں نے شائع کیا اس سے پہلے ایک سال پہلے میں نے اس کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا تھا بھائیوں کے اندر کہ ذمہ دار لوگوں کے تک پہنچ چکا ہے، لیکن محمد حنیف صاحب نے نظم و ضبط کے جس شکنجے میں کس دیا ہے اس سے نکلنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اب ان سے کسی خیر کی امید رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہ دیں، اور اگر وہ اپنے ایمان خالص اور جو مردی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی رابطہ کریں تاکہ مضبوط بنیادوں پر جماعت کو پھر سے منظم کیا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کفر و شرک کے اس دور میں دعوتی میدان میں کود پڑے۔ ہر طرح کے حالات میں دعوت توحید، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، چاہے اللہ کے دشمنوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں۔ والسلام، آپ کا حقیقی خیرخواہ بھائی محمد ارشد کرملائی۔ 24 جولائی 2019 یہ لاہور سے میں نے خط لکھا تھا، یہ اس کے اندر اس کو شائع کیا گیا ہے اس کتابچے کے اندر۔ اس کے بعد کے حالات کے مطابق جو معاملات سامنے آئے ہیں، پھر میں نے ابھی ایک دوسرا خط لکھا ہے، یہ بھی کھلا خط ہے، یہ واٹس ایپ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور یہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی اور براہ راست بھی میرے بھائی مجھے دیکھ سکیں۔ یہ دوسرا خط ہے، کھلا خط ہے یہ بھی، اس انداز سے میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، ابھی پڑھ کر اور تھوڑی سی اس کی تشریح آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ کھلا خط نمبر 2، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھیوں کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں شرک و کفر کا بازار گرم ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ آج اس زمین کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے مالک اور خالق کو شرک کے ذریعے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، کتنی مبارک یہ دعوت تھی جو اٹھی تھی، توحید کی دعوت اٹھی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید نے نوجوانوں کے گرم و سیال خون میں گرمی پیدا کی تھی، اور ایک جماعت ایمان خالص کی بنیاد پر قائم ہو گئی تھی۔ حالات کے ساتھ ساتھ تھوڑ دلے اور مفاد پرست ایسی اجتماعیت سے نکلتے رہے۔ اس کا ذکر میں کرتا ہوں، شروع میں جو ہے وہ کمال عثمانی نکلا، پھر عبدالقادر سوملو نکلا، امیر بادشاہ نکلے، اور بعد میں ہادی اور مولوی بشیر، بعد میں بخت زادہ، یہ لوگ مختلف ادوار میں قرآن سے یا صحیح حدیث سے اختلاف کر کے اس اجتماعیت سے نکلتے رہے، اور نظریاتی طور پر اختلافات بھی کیے۔ نظریاتی طور پر اختلافات کے باوجود کہتے رہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں۔ یہ دو رخے دراصل نئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق جماعت کا موقف اور منشور سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ لاہور میں شاید ایک بڑی شورا کے اندر، جس میں
تمام پاکستان کے لوگ اس وقت شامل تھے، اعظم صاحب بھی شامل تھے، بعد میں وہ فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی یعنی سینئر لوگ تھے اس میں شامل تھے۔ تو اس میں ایک بات طے پائی تھی، یعنی 10 نکات طے پائے تھے، جس میں آخری نقطہ یہ تھا کہ نظریاتی طور پر جو بھی اس جماعت سے اختلاف کرے گا وہ جماعت کو چھوڑ دے گا، اور کسی قسم کے ایسٹ کے اوپر، یعنی کسی مسجد کے اوپر یا کوئی لائبریری یا جو بھی جماعت کا ایسٹ ہو اس کا وہ کلیم نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اس کو جماعت کے حوالے کر دے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خائن کہلائے گا، امانت میں خیانت وہ کرے گا۔ تو اب خود آپ لوگ فیصلہ کریں کہ نظریاتی طور پر اٹھنے والی اس جماعت کے اندر کس نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اب سامنے لائی جا رہی ہیں۔ جو اختلافات ہوئے ہیں اب حنیف صاحب کے بعد، اور یہ جو مختلف گروپس بن گئے ہیں، ان کے یہ اختلافات سامنے لائے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کن کن چیزوں میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔ اور اب جماعت کا موقف اور اس کا منشور سب تک تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے عقیدے تھے قرآن و حدیث کے مطابق، اور کن کن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ نمبر 1 یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے۔ نمبر 1 تمام انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے، خاندان یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا، یعنی ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے بارش کی اس خاندان کے اوپر، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ شکر کیا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا۔ اور جو یوسف علیہ السلام کی طرف سجدے کا رخ کرتا ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آڈیو کیسٹ موجود ہیں۔ نمبر 2 صحیح العقیدہ لوگوں پر باغی اور انتشاری اور فتنہ پرور کے فتوے لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ محمد حنیف صاحب اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، سعید احمد لانی والے وہ بھی اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، اور اب یعقوب صاحب نے بھی اس طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیا ہے، جن کے عقیدے بالکل درست ہیں، اور ان کی کسی تشریح سے اگر ان کا موقف نہیں ملتا ہے یا امیر سے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ انتشاری باغی اس طرح کے جو فتوے لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تنظیم کا، جماعت کا موقف نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی ذاتی رائے ہے، اپنی ذاتی یہ تشدد ہے ان کا۔ تو یہ ان کا پھر اس جماعت سے یعنی اس انداز سے نظریاتی اختلاف ہے۔ نمبر 3 جس طرح مقتولین کلیب بدر کے سرداروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا سے مراد ان کو علم یا جان جانا ہے، یعنی جو بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے تھے اور کلیب بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، اور 3 دن بعد نبی علیہ السلام نے ان سے کلام کیا، تو پوچھا گیا کہ آپ ان سے کیسے کلام کر رہے ہیں، ان میں تو روح ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں اس وقت، یا اس وقت تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو یہ امام بخاری یہ لائے ہیں، اور پھر ساتھ ہی قتادہ کا قول لائے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ زندہ کر کے ان کو معجزانہ طور پر سنایا۔ تو یہ والا عقیدہ رکھنا عبداللہ بن عمر کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ معجزہ ہے، معجزہ مانا جاتا ہے۔ اور ام المومنین کہتی تھی یہ نہیں بلکہ ان سے مراد، اسماء سے مراد جان جانا ہے، وہ جان گئے، تو وہ عقیدہ بھی بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ معاملہ ہے اسی طرح یعنی یہ ایک معجزہ سمجھا جائے گا اس وقت اگر انہوں نے سنا ہے، تو یہ روٹین نہیں ہے، مردے نہیں سنتے، یہ قرآن کا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو زندہ کر کے سنایا گیا تو پھر یہ معجزہ ہی ہوگا، معجزہ ہی مانا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر اسی طرح مانتے تھے، اب کسی کی ہمت نہیں ان کے اوپر فتویٰ لگانا۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے لکھواتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے، لیکن بخاری کی ایک روایت کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے یعنی جب مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ تو مانتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہم اس پر دستخط کریں، لہٰذا اس کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں، تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو اس طرح کر دو، ان کا بھی میں کیسے کر سکتا ہوں، تو نبی علیہ السلام کا لاؤ ادھر، تو نبی علیہ السلام نے اس کو خود کاٹ کے اس کو محمد بن عبداللہ لکھ دیا اس ایک روایت کے مطابق۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کو جو مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود کیا تو وہ پھر معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، تو اگر دوسروں سے لکھوا دیا وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اگر خود لکھا تو اس وقت یہ معجزہ پھر مانا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر کی ہے، لیکن اس کو یعقوب صاحب نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تفسیر غلط ہے، اور اس تفسیر کے اوپر وہ فتویٰ لگاتے ہیں جو انڈائریکٹ
ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر فتویٰ بنتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا فتویٰ ہے جس طرح محمد حنیف صاحب اور سعید احمد صاحب لگاتے ہیں کہ جو یعنی اللہ کو سجدہ مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، تو ان کا یہ فتویٰ انڈائریکٹ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگتا ہے۔ نمبر 5، عقیدے کے معاملے میں اللہ کی کتاب اور صحیح حدیث کو ہر ایک کے فہم سے اوپر رکھا جائے گا۔ عقیدہ کتاب اللہ سے بنے گا اور صحیح حدیث سے، اور تفسیری اختلاف کی صورت میں ظاہری بات ہے کچھ چیزیں تفسیری اختلافات اگر آ جائیں تو اس دور کے اندر تفسیری اگر اختلاف کسی معاملے میں ہو جائے تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو ترجیح دی جائے گی، اس کو اوپر رکھا جائے گا، کیونکہ اس دور کے اندر وہ موحد عالم دین اٹھے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اب کسی اور کی تفسیر نہیں چلے گی، جس طرح ابن کثیر کی تفسیر کی وجہ سے اور دوسری تفسیروں کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا شروع کر دیا، اور مسلک پرستوں کی تفسیروں کو، اور یا خود اپنی تفسیر انہوں نے لکھی اس کے اندر اس سجدے کا رخ موڑ دیا اللہ سے یوسف علیہ السلام کی طرف حنیف صاحب نے، تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ تفسیر مانی جائے گی جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ بہترین تفسیر ہے، وہ صحیح قرآن و حدیث کی نص کے مطابق ہے۔ نمبر 6، امیر سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور امیر جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ نظم کے ڈنڈے کی طاقت سے اپنی رائے زبردستی منوائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ یہی جرم کر رہے ہیں محمد حنیف صاحب کہ اپنی رائے اگر ان کی رائے کے مطابق کوئی نہیں ہوتا تو فوراً اس کو انتشاری، باغی اور جماعت کا دشمن اس طرح کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، سعید احمد صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل قرآن کے خلاف ایک سوچ ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے، یہی تفسیر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف ممکن نہیں ہے، لیکن امیر سے اختلاف ہو سکتا ہے جو تمہارے اندر سے ہو، اور امیر کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت اور نظم کے ڈنڈے سے زبردستی منوائے، بلکہ دونوں کو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے تفسیر کی ہے، لیکن اس سلسلے میں حنیف صاحب نے بہت ہی زیادہ زیادتی اور ظلم کیے ہیں، اور یعقوب صاحب ابھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ نمبر 7، انتظامی معاملات میں بھی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھیوں کی رائے کو اہمیت و ترجیح دی جائے گی، کیونکہ پرانے لوگ ہیں، زیادہ انہوں نے وقت گزارا ہے تربیتی میدان میں بھی اور تبلیغی میدان میں بھی، اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت بھی پائی ہے اس دور میں، تو وہ زیادہ ان کا فہم اور زیادہ خلوص والے وہ لوگ ہیں۔ اب چونکہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے لٹریچر سے بھی دور رکھا ہوا ہے، کیسٹیں بھی نہیں سننے دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کا وہ فہم و فراست نہیں ہے، لہذا انتظامی معاملات میں بھی اور جو بڑے بڑے معاملات ہوں گے اس میں ڈاکٹر صاحب کے پرانے ساتھیوں کو ترجیح دی جائے گی بھائی۔ نمبر 8، ہر طرح کے حالات میں دعوت اللہ اور نام لے کر طاغوتوں کی نشاندہی جاری رکھی جائے گی، ہر طرح کے حالات میں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ ہوگا بھائی۔ تو یہ دوسرے لوگ ہیں، حنیف صاحب بھی دعوت اللہ کو روک دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، لٹریچر نہیں بانٹتے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی بس کبھی شروع کر دیتے ہیں کبھی پھر روک دیتے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا بھائی۔ یہ دعوت اٹھی ہی کفر بالطاغوت کے بنیادوں کے اوپر ہے، لہٰذا یہ دعوت اللہ کا انتظام نہ کرے، بازاروں میں نہ نکلے، لٹریچر نہ بانٹے، تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک معاملہ ہے۔ لہٰذا اب جو نیا نظم قائم کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ زیر غور رہیں گی اور ان کو اہمیت دی جاتی رہے گی۔ یاد دہانی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ لوگ اور کیوں خاموش ہو گئے جنہوں نے مرتے دم تک دعوت توحید کا ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی؟ خاموش ہیں، بڑے بڑے پیارے ساتھی ہیں کتنے، ان کو چپ لگ گئی ہے، بولتے ہی نہیں ہیں۔ چند لوگ ہیں جو بول رہے ہیں، جو اس جماعت کے اندر انہوں نے خرابیاں لے آئے ہیں، نظریاتی اختلافات کیے ہیں، اور نظریاتی اختلافات کرنے کے باوجود جماعت کے ایسٹس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ سعید احمد نے بھی کیا ہوا ہے، اور محمد حنیف صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، اور یعقوب صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اب ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ طے ہوئی تھی بات کہ جس کے اندر بھی نظریاتی اختلاف آئے گا وہ چھوڑے گا، اور اگر اس کے باوجود وہ اس کے اوپر قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو پھر یہ خیانت ہے بھائی۔ تو یہ خیانت نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ آخر میں ہماری پکار یہ ہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کون ہے اس دعوت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے، کون ہے جو صحابہ اکرام کے نقوش قدم کی رہنمائی میں باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لیے ہمارے ہم سفر ہوں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے لیٹر لکھا ہے۔ والسلام، تمہارا اپنا بھائی
ارشد کرملائی، اور یہ 28 تاریخ کو لیٹر لکھا تھا 10ویں مہینے میں 2020۔ پھر نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کہ من درجہ بالا عقیدے رکھنے والے ہی قرآن و حدیث کے مطابق ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی اور مخلص ساتھی ہیں۔ ہم ایسے ہی جو مردوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ نئے سرے سے مضبوط نظم قائم کر کے اس مبارک دعوت توحید کو قائم و دائم رکھا جائے۔ متفق حضرات رابطہ کریں تاکہ مخلصین اور غیر مخلص لوگوں میں فرق واضح ہو جائے۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی میں نے نیچے دیا ہے 0097394210004۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ ایک گروپ بنا کے اس کے اندر ان ساتھیوں کو شامل کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے 2-3 گروپ چل رہے ہیں، اوفلا کی طرف اور توحید خالص اور شرک ہی ہر برائی کی جڑ ہے، یہ 3 دعوتی گروپ ہمارے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس دعوت کو قائم دائم رکھا جائے گا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے ہمت نہ ہاریں، اور جو ہے نا وہ ذرا برابر نظریے کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ عقیدہ ہی تو ہمارا آخری سہارا ہے، اگر یہی آپ سے چھین لیا گیا تو بچاؤ پیچھے ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو دو پر لگا دیا ایمان خالص کی خاطر۔ کیا اس لیے جماعت بنی تھی یا نظم اس لیے بنا تھا کہ اور امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اگر یہ اپنی بات منوانا چاہیں، زبردستی رجسٹروں پر سائن کروانا چاہے اپنی تفسیریں لکھ کے، اور جو نہیں مانے وہ باغی ہے، انتشاری ہے، یہی کچھ کروانا تھا؟ اس لیے جماعت بنائی گئی تھی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اس دور کو اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک جماعتی منشور اور اس کا جو بھی بنیادی عقیدے تھے وہ سامنے لائے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کسی میں شک نہ ہو۔ یہ وہی بنیادی عقیدے ہیں جس بنیاد کے اوپر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت توحید کی اس پر جماعت یہ قائم ہوئی تھی، اور یہ اس سے جو بھی اختلاف کرتے جائیں وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ بے شک یہ دعویٰ کریں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھی نہیں ہیں، چاہے یہ دعوے ہوں محمد حنیف صاحب کے، اس سے پہلے وقت زیادہ وہ بھی کرتا رہا ہے، ہادی بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، مولوی بشیر بھی یہی کہتا ہے، غضنفر بھی یہی کہتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی نہیں ہیں، یقین کیجئے۔ یہ ان کے نظریات مختلف ہیں۔ باقی اب یہ 2 گروپ ہیں، 2 گروپ یہ آپس میں بھی فتویٰ لگاتے ہیں، یہ فتویٰ بازی بھی نہیں چلے گی بھائی، جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہے، اگرچہ عملی کمزوریاں ہیں یا اس طریقے کا معاملہ ہے، گناہ گاریاں ہیں، سخت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن فتوے نہیں چلیں گے۔ یعنی آپس میں جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، خاص کر ڈاکٹر صاحب کے جو ساتھی ہیں، ہم عقیدہ ساتھی ہیں، انہی کے لٹریچر کو تقسیم کرتے ہیں، بالکل انہی کی طرح جن کا عقیدہ ہے، یہ آپس میں فتویٰ بازیوں سے پرہیز کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اور چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندوں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس توحید کی دعوت کو انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ہمارے وسائل کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا، علم سے ہمیں نوازے گا اور ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایسے لوگوں کی محبت پیدا کرے جو صحیح معنوں میں اللہ کے مخلص ہیں، مومن بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور ایمان ہی کے لیے جئیں اور ایمان ہی کے لیے مریں۔ والسلام